شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا تھا کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی اس نے توبہ نہ کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہ کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے میں اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کا وجود، ویرانے کی طرف نکل گیا اور ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، کیا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو میری وجہ سے عذاب نازل کرے گا؟ وہ شخص گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت انہیں مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو تو غفور الرحیم ہے، میں گناہ گار ہوں تو تو رحمان الرحیم ہے، میں بندہ ہوں تو تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیرے بعد میں کوئی ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہ گار ہوں، تو مجھ اکیلے کو سزا دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر یہ عذاب نازل مت کرنا۔ اللہ پاک نے جب اس کی فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی، یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرا وہی گناہ گار بندہ ہے۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا اور یہ اتنا شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس آسمان چاند سورج سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور جب اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلہ والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا، میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر
میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ تو دوستو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بس ایک بار سچے دل سے مانگ کر دیکھیں، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔